فاروق باہر آؤ اور دیکھو اپنے لاڈلے بیٹے کی حرکتیں۔ ثاقب صاحب نے غضبناک آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ غصے سے اس قدر پاگل ہو رہے تھے کہ انہوں نے احتشام کا گریبان پکڑا ہوا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے کر آ رہے تھے۔ احتشام کی حالت اس وقت غیر تھی۔ وہ بزدلوں کی طرح اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ثاقب صاحب کا غصہ آج قابو میں نہیں تھا۔ ثاقب صاحب کی چیخو پکار سن کر فاروق صاحب اور ان کی بیوی عارفہ بدحواسی کے عالم میں کمرے سے باہر بھاگتے ہوئے نیچے ہال میں پہنچے تو جیسے ان کی نظر اس منظر پر پڑی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ثاقب صاحب نے احتشام کو سختی سے گریبان سے مروڑ رکھا ہے اور اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ عارفہ تڑپ کر آگے بڑھی اور چیخ کر بولی، بھائی صاحب کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرے بیٹے کو، آپ اس طرح سے سب کے سامنے ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ فاروق صاحب نے گھبرا کر پوچھا، ثاقب خیر تو ہے؟ تم احتشام کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ ثاقب نے احتشام کو ایک زوردار جھٹکا دے کر ان کے سامنے پٹخا اور گرج کر بولے، اپنے بیٹے سے پوچھو فاروق، یہ رات کے اس وقت میری بیٹی آئلہ کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اب اسے سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آئلہ کو یہ طلاق دے چکا ہے، اب وہ کسی اور کی بیوی ہے؟ اس بغیرت سے پوچھو کہ وہ وہاں کیا لینے کے لیے گیا تھا؟ فاروق صاحب شرمندگی اور غصے میں تلملا اٹھے۔ انہوں نے احتشام کی طرف دیکھا اور کڑک دار آواز میں پوچھا، احتشام میں یہ کیا سن رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے کہ تم آئلہ کے کمرے میں گئے تھے؟ احتشام بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنا پینترا بدلا اور فوراً جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، بابا میری بات سنیں، میں خود نہیں گیا تھا، مجھے آئلہ نے وہاں ملنے کے لیے بلایا تھا، میں تو بس اس سے بات کرنے کے لیے گیا تھا کیونکہ رملہ نے مجھے بتایا تھا کہ آئلہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہاں کھڑی رملہ کے رنگ پیلا پڑ گیا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ احتشام اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح اس کو بیچ میں لے آئے گا۔ رملہ نے جب دیکھا کہ اس کی نظریں اب اس پر جمی ہوئی ہیں تو اس نے فوراً اپنے کہے سے مکر گئی۔ رملہ نے معصوم بن کر سب کے سامنے کہا کہ شامی یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ آئلہ تم سے محبت کرتی ہے؟ تم خود ہی ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ تم آئلہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میں تو تمہیں بار بار سمجھاتی ہوں، لاکھ بار میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان کی بیوی ہے، اسے بھول جاؤ، مگر تم نے تو میری ایک نہیں سنی۔ رملہ کی اس مکاری نے احتشام کو سب کی نظروں میں مزید گرا دیا تھا۔ ثاقب صاحب نے حقارت سے احتشام کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی آئلہ کی طرف مڑے جو ایک کونے میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ثاقب صاحب کا دل اب اپنی بیٹی کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر انہیں اون کی فکر تھی جو خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اون کا ضبط اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اپنوں نے ہی اس کی زندگی میں سارے کانٹے بچھا دیے ہیں۔ جب یہ ہنگامہ ختم ہوا اور سب اپنے کمرے میں چلے گئے تو آئلہ کی چھوٹی بہن زارا اس کے پاس آئی اور زارا کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے آئلہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے جھنجھوڑ کر کہا کہ آئلہ ہوش کے ناخن لو، اب یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ شامی کے دوبارہ قریب ہونا اون بھائی کی زندگی کو کس طرح سے برباد کر دے گا؟ کیوں اپنی بربادی کا سامان خود پیدا کر رہی ہو؟ اون بھائی بہت اچھے انسان ہیں جنہوں نے تمہیں ہر مشکل میں ساتھ دیا یا تمہاری عزت بچائی، اور اب تم اس بزدل شامی کی جال میں پھر سے پھنسنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آئلہ نے روتے ہوئے صفائی دینا چاہی، زارا میں نے اس کو نہیں بلایا تھا، وہ زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ مگر زارا نے سختی سے اسے ٹوکا اور کہا کہ دنیا وہی دیکھتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے، اور دنیا وہ دیکھتی ہے جو ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ آج سب نے وہی دیکھا، بابا نے وہی دیکھا جو تم نے ان کو دکھایا ہے، اور اس کے بعد بابا کا اعتبار تم سے بالکل اٹھ گیا ہے، اور اگر تم اون بھائی کے رشتے کی بھی قدر نہ کی نا تو یاد رکھنا کہ تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ شامی وہ شخص ہے جو کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، اس نے تمہیں صرف استعمال کیا ہے۔ ادھر اون اکیلا چھت پر کھڑا تھا، یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا ضبط مزید اس کا ساتھ دے سکے گا یا نہیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ رملہ اور احتشام نے مل کر آئلہ کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ رملہ ایک طرف اون کو پانا چاہتی ہے اور دوسری طرف آئلہ کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ اب کہانی ایسے موڑ پر ہے جہاں اون کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا اون رملہ کی سازش کو بے نقاب کر پائے گا، اور کیا آئلہ اپنی بہن کی نصیحت کو مان کر شامی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دے گی؟ کیا آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ آئلہ کو اس اون کی سچی محبت پر یقین کر لینا چاہیے اور رملہ کا یہ جھوٹ کیا اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کہ جس طرح سے ثاقب صاحب نے دیکھ لیا ہے اون احتشام کو رملہ آئلہ کے کمرے میں، تو وہ ضرور اس بات سے واویلا مچائیں گے گھر میں، وہ بولیں گے، اور ثاقب صاحب اور جو عارفہ ہے اسے ان سب کو جمع کریں گے کہ اس لڑکے کا کیا کام ہے میری بیٹی کے کمرے میں، یہ کیوں گھسا تھا اور یہ کیا لینے کے لیے گیا تھا۔ اس نے ذلیل و خوار اس کو کر ہی دیا، اس کو چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تو برائے مہربانی میری بیٹی سے دور رہیں۔ پھر اس کا باپ بھی اس کو سمجھانے کی احتشام کو کوشش کرے گا، فاروق صاحب بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ میری سکی بھتیجی ہے اور رشتوں کا کوئی تو پاس رکھ لو، میرا بھائی ہے وہ سکا، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو جائیں، تو تمہیں آئلہ سے دور رہنا ہوگا۔
تو اس طرح سے کوئی بات چیت ان دونوں کے درمیان میں ضرور کوئی واویلا مچے گا اور اس طرح سے کوئی گفتگو ضرور ہوگی. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اون کو کیا سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ اون تو بیچارہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے اور وہ دیکھتا جا رہا ہے اور وہ آئلہ کیا کر رہی ہے اور وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، سہ بھی رہا ہے، برداشت بھی کر رہا ہے کہ کیا محبت، ایسی کیا محبت ہے کہ وہ اتنا ہی مجبور ہو گیا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکتا. اس کو روکنا ٹوکنا تو چاہیے نا آئلہ کو ایٹ لیسٹ، کہ وہ جس طرح سے بات کرتے اس نے خود بھی دیکھ لیا تھا آئلہ کو احتشام کے ساتھ، تو اس کو منع کرنا چاہیے تھا کہ میں آئندہ تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں. تو بہرحال وہ خاموشی سے سارا کچھ سہتا جا رہا ہے، زیادہ ہی اس کو معصوم دکھایا جا رہا ہے. تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.